کہ میں اپنا کہ انٹرنیشنل لاء پہ تھوڑا سا لیکچر ہو جائے، کیونکہ دس از ون آف دا پارٹ فار دا لا گیٹ ٹیسٹ جو آپ دینے جا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے جب ہم انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں، جنرلی ٹرم انٹرنیشنل لاء، تو اس کانٹیکس میں ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پبلک انٹرنیشنل لاء۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از اندر لاء کالڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء، یا جس کو ہم کانفلکٹ آف لاز کہتے ہیں، تو وہ بھی جنرل ڈیفینیشن آف انٹرنیشنل لاء میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو یہ کنسرن ہے یہاں پہ مینلی انٹرنیشنل لاء سے پبلک انٹرنیشنل لاء کہ ہے، جو آپ کی کورس میں جو کتاب کا حوالہ دیا گیا وہ اس حوالے سے۔ اب ان دو میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پبلک انٹرنیشنل لاء، تو وی آر بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ that area of law which governs the relationship between the states and the governments, ٹھیک ہے، and the individuals who are part of the states۔ جب ہم پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء یا کانفلکٹ آف لاء کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ relationship between individuals who may be living in different jurisdiction and different countries۔ For example، میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور ہم کسی اور باہر میں ملک میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کے ساتھ، انڈیویجول کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، رشتہ داری کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو کانفلکٹ ہمارا آئے گا، اگر خدا نخواستہ ہماری جو ریلیشن شپ میں ہے، تو اس کو کون سا لاء گورن کرے گا؟ وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء گورن کرے گا۔ کیونکہ اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو آئی ول بی ریلائنگ آن مائی لاء، میری جو جورسڈکشن ہے کہ جی اکارڈنگ ٹو پاکستان لاء آئی ہیو ناٹ بریچڈ اینی آف مائی آبلیگیشنز یا رسپانسبلٹیز، میری انٹرپریٹیشن یہ ہے۔ اندر جورسڈکشن میں لاء شاید ڈفرینٹ ہو، اور تو یہ ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کانفلکٹ کو کیسے ریزولو کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کا رول ہوتا ہے کہ وہ کرے۔ پر یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پبلک انٹرنیشنل لاء، جو اسٹیٹس کے درمیان جو ہے ریلیشن شپ ہے اس کو مینلی گورن کرتا ہے۔ اب ٹریڈیشنلی تو اٹ واز اونلی ریگارڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹس، بٹ اب ماڈرن ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایپلیکیشن آف انٹرنیشنل لاء آلسو افیکٹس انڈیویژلس، دے آر ڈفرینٹ، آپ نے آرگنائزیشنز بھی سنی ہوگی، تو وہ سب ایک طریقے کے سبجیکٹس ہیں۔ Apart from states, individuals, corporations, international organizations which are working under international law, they are also subjects of international law۔ اب ایک چیز جب بھی آپ انٹرنیشنل لاء کی ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس کے بارے میں کوشچنز ہمیشہ ریز ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ آیا از اٹ ریئلی دیٹ امپورٹنٹ، اور ہاؤ سگنیفیکنٹ اٹ از ڈیلنگ ود دا انٹرنیشنل میٹرز، اور آپ کہہ لیں ڈسپیوٹس بٹوین دا اسٹیٹس، اور یا ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور کہیں کہیں پہ تو جنرلی لوگ تو اس کو ایز سچ ڈسمس بھی کر دیتے ہیں کہ ایز سچ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ ان انٹرنیشنل میٹرز میں مائٹ از رائٹ، جو سپر پاور ہے، پاورفل کنٹریز ہیں، دے الٹیمیٹلی ڈٹرمائن واٹ از لاء اینڈ ہاؤ law is to be enforced or implemented and whether it should be enforced or implemented or not۔ اب یہ کسی حد تک اس بات میں حقیقت بھی ہے، اور یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کی وجوہات ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جنرلی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اخباروں میں یا اس میں ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل لاء، تو ایک براڈلی انٹرنیشنل کانفلکٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور فیلئر آف انٹرنیشنل لاء اور انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ریزالو دوز ایشوز، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہم یہاں بیٹھ کے ہمارے ریجن کی بات کریں گے تو وی کین سی دیٹ کشمیر ایشو از اسٹل پینڈنگ سنس 75 years، اٹ ہیز انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز فیلڈ ٹو ریزالو اٹ، اور اپیرنٹلی دیر از نو وے فارورڈ، وی ہیو فیلڈ ٹو ڈیل ود اٹ۔ آپ تو اس خطے کو پورے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بہت اثر ہوا ہے، ہم اس میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ ریزالو نہیں ہو پایا، تو پورا یہ خطہ اس کے
सफ़र कर रहा है उसके नतीजे में. वी गो टू मिडल ईस्ट एंड वी से दैट फ़लस्तीन का इशू भी जी एक पेंडिंग है, अभी तक पड़ा हुआ है. दे आर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, लॉज, ऑर्गेनाइजेशंस, बट इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फेल्ड टू रिजॉल्व इट. और उसकी वजह से तो तकरीबन पूरी दुनिया पे एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द रिलीजन्स और द रेस. तो ये किसी हद तक ये चीज़ें दुरुस्त हैं कि इंटरनेशनल लॉ हैज़ फेल्ड टू डिलीवर कम्प्लीटली इट शुड बी. लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम डोमेस्टिक लॉ की भी बात करें तो उसके बारे में भी ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाती. माइट इज़ राइट, ये भी हम कह सकते हैं. तो इस तनाजुर में अगर देखें कि अब टोटली रद्द किया जाए कि देयर इज़ नो इंटरनेशनल लॉ, दिस विल बी सिंप्लीफाइंग थिंग्स. क्योंकि इफ़ वी गो इनटू डिटेल आप देखेंगे कि इट डज़ प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट रोल गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो इफ़ेक्ट्स आर डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी आप चीज़ें हम रियलाइज़ तो नहीं करते, लेकिन अगर देखेंगे हम बाहर बिजनेस करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कराची में बैठे हैं, टेरिटोरियल वाटर्स पाकिस्तान में फ़िशिंग करते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्या इख्तियारात हैं क्या नहीं है. ये बहुत सारी चीज़ें, एयर ट्रैवल करते हैं, बिज़नेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉ अल्टीमेटली वर्क्स वेल. क्योंकि जनरली स्टेट्स का ही बनाया हुआ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के इसमें कोई कंपल्शन तो नहीं है. मतलब जो भी इंटरनेशनल लॉ हम कहते हैं थ्रू ट्रीटीज़, वो आगे हम जाएंगे सोर्सेस में देखेंगे कि वो है क्या. दिस इज लॉ मेड बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड. सो बाय एंड लॉज it works, but it has also failed to resolve major issues, and there's no doubt about it. But any legal system will also, I believe you will also, agree with me that doesn't have a capacity to resolve all necessary issues. तो जब आप एक और बुनियादी वजह we tend to dismiss international law is because how we see law domestically and how it is different from the domestic law or legal system and structure. So for example, when we are talking about, yeah? Sorry? हाँ, we are talking about public law here, right? Yeah, of course, that is, we'll come to it. Treaty is one of the source of international law, so I'll come to it. When we are discussing the कि international law है क्या, तो उसमें ज़ाहिर ट्रीटी, कस्टम्स और वो जो है उसमें हम आते हैं, ठीक है ना. अगर हम बाद में ये क्वेश्चंस कर लें, एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है. तो एक और रीज़न है कि वी टेंड टू डिसमिस इंटरनेशनल लॉ बिकॉज वी हैव प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ व्हाट इज़ लॉ और व्हाट इज़ लीगल सिस्टम और हाउ अ पर्टिकुलर लीगल सिस्टम शुड वर्क. फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में ही देख लेते हैं या किसी भी मुल्क का निज़ाम को देखेंगे तो उसमें एक क्लियर कट स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो इन पाकिस्तान, like most of the other countries, we have a specific particular document called Constitution, which is a basic document which provides for the organs of the state. कि जी ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रोवाइड करता है आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स क्या हैं, राइट्स क्या हैं, इस मुल्क में क्या ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट होंगे. जैसे हमारे हैं, देयर विल बी अ पार्लियामेंट which will be responsible to enact laws, which will elect our federal government. At provincial level also there will be provincial governments. वो parliaments होंगी, assemblies, वो अपनी government select करेंगी. The primary responsibility of the parliament is to make laws. तो फेडरल गवर्नमेंट हमें पता है पाकिस्तान के आइन को देखेंगे कि उसको जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं आइन के तहत दिए गए तो उसकी ज़िम्मेदारी है उसके बारे में कानून साजी करे. प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में आइन साजी करें. एक एग्जीक्यूटिव है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम द
federal government headed by prime minister, then the chief ministers, and it goes on from the top to bottom. जो पूरी आपकी मशीनरी है, organizations हैं, तो हमें पता है कि what is parliament है, इसका क्या काम है, there's a executive, उसका क्या काम है, और then there's a judiciary, third organ of the state, which is responsible for the mainly the enforcement and dispute resolutions. तो आपको पता है कि किस कानून की आप वायलेशन करेंगे, उसके consequences क्या होंगे, और अगर मुझे कोई आपसे या स्टेट से ग्रीवेंस है तो आई कैन टेक स्टेट और यू टू अ पर्टिकुलर कोर्ट अकॉर्डिंग टू जुरिसडिक्शन. तो ये क्लियर कट हमारी अंडरस्टैंडिंग है. अगर इसी हवाले से हम इंटरनेशनल लॉ को भी देखने की कोशिश करेंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं आपको मिलेगा. यू विल नॉट फाइंड अ वर्ल्ड पार्लियामेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज. Similarly, there is no particular executive which is responsible to implement laws, या particular judicial forums हैं जिसमें हम आएंगे, लेकिन structured judiciary as such नहीं है जो binding तरीके से फैसले करे नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे हमारे domestic system में वो होता है. अब because of this हम confuse हो जाते हैं, वैसे कि यार ये कैसा system है, it doesn't work and doesn't resolve. बट थोड़ा डिटेल में आप देखेंगे, वी नीड टू अप्रिशिएट के दीज आर टोटली इनहेरेंटली डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, डोमेस्टिक सिस्टम, म्यूनसिपल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम्स. ठीक है, तो हमने उनको भी देखना इसी तनाजुर में होगा. अगर उनको एक ही यार्डस्टिक पे हम जज करेंगे तो आई थिंक विल बी इन ट्रबल. आपने जैसे जिक्र किया लॉज हैं, जी बिल्कुल हैं. क्या लॉज हैं इंटरनेशनल लॉ के? अब जैसे यहाँ पे डोमेस्टिकली आपकी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हम ट्रेस कर सकते हैं ना. आपको मैं कहूँगा कि जी आपको पता होगा आइन में देखना है, आइन के तहत बनाए गए कानून में देखना है, उस कानून के तहत बनाए गए रूल्स में देखना है, रेगुलेशन में देखना है, और फिर कोर्ट के फैसले देखना है. आपको पता चुका है. ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ में आप देखेंगे कि वो उनके भी डिफरेंट लेकिन सिस्टम्स हैं. फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ट्रीटी. आपको पता है, या कन्वेंशन कह रहे हैं. अब this is not made by parliament as such, but because international law system is based on mutual cooperation, the treaties are enacted by negotiation, by mutual consent by the states. Okay? So these treaties can be bilateral or multilateral. दो states एक दूसरे से भी कोई agreement कर सकती हैं, और multilateral international level पे भी कोई treaties हो सकती हैं. ठीक है, और उनके अपने process हैं, एक system होता है. स्टेट्स हैव टू स्टार्ट नेगोशिएशन, और उसमें इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सो देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, देन चेंजेस, ड्राफ्टिंग, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को नहीं है, देन फाइनली दोज ट्रीटीज़ आर रेटिफाइड बाय द स्टेट्स, एंड देन दोज स्टेट्स हैव टू वेयर नेसेसरी बाय लॉ implement those obligation under treaty into domestic law by enacting domestic laws. ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मल वो. अच्छा, जुडिशरी की बात करें तो एग्जैक्टली आई एग्री, देयर इज़ नो फॉर्मल जुडिशल सिस्टम द वे इट वर्क्स इन डोमेस्टिक systems, but they are. For example, you may have heard of International Court of Justice. ठीक है, again it is not binding as like a domestic law, but there is and the primary function of that court is to deal with the political disputes between the states. ICJ का मेन फंक्शन यही है, टू डील विद पॉलिटिकल. नॉन बाइंडिंग ही ओपिनियन है, लेकिन और एक पार्टिसिपेशन के ज़रिए कोर्ट्स कोई बाउंड नहीं है किसी को लेके जाए स्टेट को. बाय वॉलंटरीली आप जाते हैं जो स्टेट्स ने एग्री किया है, लेकिन उसके एक इम्पैक्ट होता है द ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, nowadays you have heard of many different international organizations जो different treaties के ज़रिए क्रिएट किए हैं. अब उन different treaties में different dispute resolution mechanism दिए गए होंगे कि जी आपने अगर वायलेशन की तो आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो सकती है, कोई अवार्ड पास हो सकता है, या कोई सैंक्शन लगा जा सकता है, या काफ़ी सारी ट्रीटीज़ आपकी कमर्शियल फाइनेंशियल जो एरिया होता है उसमें प्रोवाइड करती है. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट you can take state aid to any arbitration forum provided by treaty. कि जी अगर दो स्टेट या इंटरनेशनल
پاکستان نے کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, وہ وائلیٹ کیا ہے, تو بجائے صرف پاکستان لا پہ ریلائی کرنے کے, دے کین ٹیک اس ٹو دا انٹرنیشنل ٹرائبونلز. اور یہاں پہ ہی ہمارے, تو آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں سو مینی انسیڈنٹس, وی ریلائی ٹو مچ آن انٹرنیشنل لا, اور ایون آور کورٹس ٹینڈ ٹو اگنور the obligations of the state under the international law, جو ہماری commitments ہیں. تو اس میں what happens usually, even our Supreme Court, Honorable Supreme Court ignores the international obligations and of the state and make a judgment کہ جی یہ ریکارڈنگ کیس آ گیا, یہ illegal ہے, یا اس طریقے سے رینٹل پاور پروجیکٹ وغیرہ کیا. لیکن اس کے کانسیکوینسز آپ نے دیکھے ہوں گے جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز, بیکاز the world is connected. ہیوج فائنینشیل امپیکٹس آتے ہیں فار دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے نا. آپ نے ڈیفالٹ کر دیا, آپ نے جہاز لے کے گئے, انہوں نے جہاز روک لیا کہیں پہ, تو اتنا ایزی نہیں ہے ٹو اگنور دا انٹرنیشنل لا. ناؤ وی میں موو, اس کو تھوڑا سا ڈیفائن بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے بیسکلی تو دیکھ لیا کہ کین وی ڈیفائن انٹرنیشنل لا اور ہاؤ انٹرنیشنل لا ہیز بین ڈیفائنڈ. اب ایک دو ڈیفینیشن آئی جسٹ ریفر ٹو. اب جیسے امریکہ میں ایک ان کی سیریز پبلش کرتے ہیں, ری اسٹیٹمنٹ آف لا. سو بیسیکلی واٹ لیگل پوزیشن مختلف ایریاز میں, وہ ایک کوڈیفائی فارم میں اس کو پبلش کرتے ہیں جس میں لا کو ڈیفائن کرتا ہے. اب ان کی ایک ڈیفینیشن ہے آف انٹرنیشنل لا. It says international law as used in this restatement consists of rules and principles of general application dealing with the conduct of states and of international organization and with their relations inter se, as well as with some of their relations with persons whether natural or juridical. دوسری ایک ڈیفینیشن ہے اسٹارک کی. It says international law may be defined as that law, that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relations with each other, and which includes also a, the rules relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other and their relations with state and individuals, and b, certain rules of law relating to individuals and non-state entities so far as the rights of duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community. تو یہاں اس ڈیفینیشن سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب انٹرنیشنل لا دو تین چیزیں ہیں. It deals with, جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, deals with mainly conduct of the states and international organizations, UN, WHO, جو بھی اور بہت ساری international organizations are which are working under different, which were created and working under different treaties. اور ایک اور چیز دیکھیں کہ اب persons بھی اس definition میں subjects میں آ گئے ہیں, وہ ہم آتے ہیں کہ کیسے آئے ہیں. So traditionally تو یہ بات صحیح ہے, جیسے شروع میں نے ذکر کیا کہ ٹریڈیشنلی انٹرنیشنل لا یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایٹ سوللی گورننگ ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس, ٹھیک ہے نا, کہ اس کا تعلق صرف یہی ہے کہ اسٹیٹس کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو گورن کرتے ہیں. اب یہ ٹریڈیشنل پوزیشن جو ماڈرن ورلڈ ہے, خاص طور پہ پوسٹ اسٹیبلشمنٹ آف UN چارٹر اور UNO اور World War II کے بعد خاص طور پہ 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں, جس کی وجہ سے یہ کافی یہ ڈیولپمنٹ لا میں بھی اور یہ چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ جیسے ہم نے ذکر کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کا, ٹھیک ہے نا, پوسٹ ورلڈ وار اور جب سے یہ یونائٹڈ نیشنز وغیرہ بنی ہیں اس کے بعد بہت سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اور بھی کریٹ ہوئے ہیں. آپ نے آج کل ہم کووڈ میں ہیں تو ہم WHO کا بار بار ہمیں بھی پتہ ہے, ان کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل یہ ویکسینیشن کا پروگرام ہے, کیسے کرنا ہے, جو اسٹیٹ افورڈ کر سکتی ہیں نہیں ہے. کووکس ایک سنا ہوگا پروگرام ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ جو مختلف سسٹم ورک کرتے ہیں. تو ایک تو انٹرنیشنلی پہلے تو یہ تھا کہ اٹ واز بٹوین اسٹیٹس, بٹ ناؤ international law has created, established different international organizations which are created by international law. international law کے ذریعے ہی وہ بنی ہیں, اسی کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اور وہی ان کو گورن کرتا ہے. تو اسٹیٹ کے ساتھ
جب ہم سبجیکٹ بات کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں جیسے ہم ڈومیسٹک لا میں کون ہے سبجیکٹ آف ڈومیسٹک لا؟ ایز اے سٹیزنس اٹ اپلائز ٹو اس, اٹ اپلائز ٹو آل دا انسٹیٹیوشنس اور آرگنز آف دا اسٹیٹ. تو انٹرنیشنل لا کی بھی ہم بات کریں کہ کیا سبجیکٹس ہیں, کس پہ اپلائی ہوتا ہے. تو پہلے ٹریڈیشنل ویو واز دیٹ اٹ اپلائز ٹو اسٹیٹس اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹس. بٹ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو ڈیولپمنٹ جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی بہت ساری وجود میں آ گئی ہیں جو انڈر انٹرنیشنل لا کام کرتی ہیں, بہت سارے امپورٹنٹ فنکشنز پرفارم کرتی ہیں اور ہماری لائف کو امپیکٹ کرتی ہیں گریٹلی. تو وہ بھی ایک ٹریڈیشنلی اسی لا کے اندر ہیں اور وہ بھی ایک سبجیکٹ ہیں آف انٹرنیشنل لا. ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آفٹر ورلڈ وار ٹو یہ انٹرنیشنل کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, جینوسائڈ, پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس, تو یہ بھی کافی دنیا میں جو ہے چیزیں ڈیولپ کی ہیں. اب ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں کہ ان کا بٹوین دا اسٹیٹس تو کوئی تعلق نہیں ہے. جب وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس so basically we are talking about the rights of individual citizens of the state جو ورلڈ میں دنیا میں کہیں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انٹرنیشنل لا ان رائٹس کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں اور جو لوگ یا ایسی جگہ پہ کوئی کرائم جینوسائڈ ہو گیا یا کرائم اگینسٹ ہیومینٹی وغیرہ ایسی چیزوں کو بھی مطلب کرمنلی بھی ایک لائبلٹی کریٹ کی گئی ہے مختلف ٹریٹیز کے ذریعے, جس کے ذریعے if someone is found to have committed war crimes or genocide, they can be tried by the international tribunals and convicted for them. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہم یہ چیزوں سے دیکھتے ہیں تو وہ اسٹیٹ ایکٹرس میں اب اٹس ناٹ میئرلی اباؤٹ دا اسٹیٹ بٹ آلسو اباؤٹ دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس اور جو ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اٹ اپلائز ٹو انٹرنیشنل اور انڈیویجول سبجیکٹس. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آپ کی پرائرٹی بھی دیکھ لیتے ہیں. بائی اینڈ لارج اسٹل فرق آئے گا. دیکھیں ہم اپنے ڈومیسٹک لا میں کہتے ہیں کہ جسٹس اور اس کے انصاف اور اس پہ مبنی ہوتا ہے, اس کے لیے ہی قانون ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹس انٹرسٹ پرائمری آبجیکٹ ہمارے بھی آئین میں مین تو یہی ہے نا, ہمارے فنڈامنٹل فریڈمز ہیں, رائٹس ہیں, وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں. سو ایمفسس از ان ڈومیسٹک لا جنرلی ایمفسس ہمارا ہوتا ہے جسٹس پہ کہ انصاف ہونا چاہیے معاشرے میں. تھوڑا سا فرق یہاں پہ آپ پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لا جس طریقے سے ڈیولپ ہوا شروع میں تو اس کا جسٹس سے کوئی سچ کوئی تعلق نہیں تھا. دیٹ واز مینلی ریئلائزیشن بائی دا اسٹیٹس, کیونکہ جب اسٹیٹس بن گئیں اور ریکگنائز ہو گئیں, ان کا ظاہر آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے, ریلیشن ہوتا ہے, پھر جنگیں ہوتی ہیں. تو یہ تھی ریئلائزیشن آن پارٹ آف دا اسٹیٹس کے ان کے آپس میں ریلیشن شپس ہیں, ان کو کیسے مینیج کیا جائے ٹو اوائڈ لائک وارس, اور ان ٹائم آف پیس جو ہمارے نارمل ریلیشن شپس ہیں ان کو گورن کیا جائے. سو کلاسیکلی یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل لا کا وہ جسٹس سے نہیں تھا, لیکن جیسے میں نے اب ذکر کیا with passage of time now international law also provides for the dispute ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم بھی ہیں, جوڈیشل فورمز بھی ہیں, کسی حد تک ہیومن رائٹس کی بھی بات آ جاتی ہے, اور جو کرمنل افینسز بھی ہیں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا. تو اب یہ چیز ہے جو کرنٹ ہے, جو اس کو ہمیں ریئلائز کرنے پڑے گا وین وی انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی ہم نے دیکھ لیا اٹس اے لا but it's a different kind of law, it's a different kind of regime, so we should not compare it with the domestic law. اس کا inherently ایک ڈفرینس ہے, مین آبجیکٹیو بھی ڈفرینس تھا, ٹھیک ہے, اور سبجیکٹس بھی ڈفرینٹ ہیں کمپیئر ٹو ڈومیسٹک لا. تو سبجیکٹس اگر ریوزٹ کریں کہ ہمیں جیسے ڈومیسٹک لا میں نے کہا ہمیں آپ کو سب کو گورن کرتا ہے, انٹرنیشنل لا مینلی اسٹیٹس کو گورن کرتا ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے, اور انڈیویجولس کے جو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز اور پروٹیکشن کسی حد تک جو ہیں وہ دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی انڈیویجولس ایز سچ پارٹی نہیں ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا میں. فار ایگزامپل دے کی ناٹ انٹر ان ٹو ٹریٹیز, اور ایز سچ ہمارا رول نہیں ہوتا, ہماری گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے جو ہمارے بیہاف پہ ایکٹ کرتی ہے, اور ہم بینیفیشری ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کے,
اس کے تحت ہمیں کافی ساری چیزوں میں سہولت ملتی ہے، ٹریول کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یا جو بہت سارے پولیٹیکل رائٹس ہیں کیا ہے اس حد تک بات ہے، لیکن ہم ان کو انفورس ڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے لائک وی ڈو ان دا ڈومیسٹک فورمز. سو دیز آر دا بیسکس. اب آتے ہیں کہ آپ بات ہوئی کہ وین وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈومیسٹک لا، ایز آئی مینشن وی کین کلیئرلی سے کہ کیا ہے لا ان پاکستان: constitution, laws, rules, regulations, and then judgments. So what are کہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹو فائنڈ انٹرنیشنل لا جس کا ذکر ہوا؟ تو ایک تو جی مینلی 3 سورسز آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل لا کے. دیز آر کنونشنز اور ٹریٹیز، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے انٹرنیشنل کسٹمز، اینڈ تھرڈ از جنرل پرنسپلز آف لا ریکگنائزڈ بائی سویلائزڈ نیشنز. اب ان اے وے دیز سورسز اور کہیں ہمیں مل سکتے ہیں. از دیر اینی پرٹیکولر وے جو ان سورسز کو ریکگنائز کرتا ہے؟ اوبیسلی ججمنٹس کورٹس کے، انٹرنیشنل ICJ اور ٹرائبونلس کے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس ٹریٹی کے تحت اسٹیبلش کی گئی ہے، اسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، تو وہ ایک کوڈ بنائی گئی ہے، ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے ٹو ریزالو دا ایشوز. اس کا آرٹیکل 38 از آلسو ریلیونٹ بیکاز دیٹ آلسو وہ لسٹ کرتا ہے یہی جو سورسز جو ہیں جو میں نے کہی ہے. وہ آرٹیکل 38 says that the court which function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply. کیا اپلائی کرے گی جب یہ کورٹ کے سامنے ایسے مقدمات ہوں گے؟ نمبر 1 انٹرنیشنل کنونشنز جو ٹریٹیز ہیں، whether a journal or particular establishing rules expressly recognized by the contesting states. ٹھیک ہے. اب ٹریٹیز بائی میوچلی پارٹ اسٹیٹ کوئی کمپلشن نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک جو ہیں دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس کو ایگری کرتے ہیں، ریٹیفائی کرتے ہیں، تو ان کی آبلیگیشن اس کی وجہ سے وہاں سے ارائز ہو جاتی ہے. سو ایک جو ہے کورٹ جو فیصلہ کرے سورسز کو دیکھیں گے تو ایک تو ٹریٹی ہوگی، کنونشنز ہوں گے، بے شمار ہر ایریا سے ریلیٹڈ جو ہے جو کوئی نہ کوئی لا آپ کو مل جائے گا جو گورن کرتا ہے. سیکنڈ از انٹرنیشنل کسٹمز ایز ایویڈنس آف جنرل پریکٹس اینڈ ایکسیپٹڈ ایز لا. یہ بیسیکلی کسٹمز ہیں، دیز آر دا رولس وچ اسٹیٹس بائی دیم سیلوز تھرو دیئر کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ پریکٹس ہیو ریکگنائز ایز لا. تو وہ ٹائم سے اس کو جنرلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نارم ہے، لیگل آبلیگیشن ہماری. تو اگر کسی نے نہیں کیا تو اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، لیکن جنرلی کیا جاتا ہے، دین کورٹ آلسو ریکگنائز اٹ ایز اے لا. تھرڈ از دا جنرل پرنسپلز ریکگنائز بائی سویلین لا. فورتھ آج کل جوڈیشل ڈیسیشنز اینڈ اوپینینس اینڈ ٹیچنگز آف ہائیلی کوالیفائڈ پبلسٹس جو رائٹرز ہیں، تھنکرز ہیں، تو وہ بھی ایک طریقے کا ایک سورس آف انٹرنیشنل لا ہے، اینڈ کورٹس ڈو گیٹ انفلوئنس بائی them as well. ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک اگین، کنونشنس ہم نے دیکھ لیے. جیسے پاکستان ہم ڈومیسٹک لا میں کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں یہ کوڈیفائڈ فارم میں ایک لا نظر آپ کو یہی آئیں گے ڈیٹیل میں انٹرنیشنل لا. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیٹیوٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹس ہیں، تو وہ بہت سارے یہاں پہ انٹرنیشنل لا میں ٹریٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان سارے میں ایک چیز ہے کہ ایز سچ کوئی امپورٹنس یا پرٹیکولر آپ نہیں کر سکتے کون زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹریٹیز ایک سرٹن سورس ہے بیکاز وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ جس کے حوالے ٹریڈ کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں گے، ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں گے، ہیلتھ بزنس انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے، اور لیبر کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے تو لیبر کے حوالے سے ہیں. تو یہ کلیئر جو چیز آپ کو ایک مل جائے گی. ٹھیک ہے. باقی کسٹمری لا از آلسو سبسٹینٹیو، اور کیونکہ میں نے کہا اس کو وائڈ اسپریڈ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ٹائم ایسے نہیں ڈیولپ ہوتا تھا، تو وہ تھرو پریکٹس جو اسٹیٹس اڈاپٹ کرتی ہیں پھر ہی جا کے دے ریکگنائز ایز کسٹم، دیئر فور دے آر آلسو کوائٹ آبویس. اور ایک چیز یہ ہے کہ ان میں کوئی میں نے جیسے کہا کوئی ہائرارکی نہیں ہوتی ہے، لیکن اوور لیپ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل سم ٹائمز واٹ ہیپنس، پہلے جو چیزیں کسٹمری تھیں دے ور ریکگنائز ایز customary international law.
But subsequently states decide, the international community and states decided that उसको एक codified form में हम एक treaty की शक्ल में भी इन चीज़ों को, rules को adopt कर लें, तो वो एक overlapping आपको treaty में भी ये चीज़ें जो हैं आ जाएंगी, ठीक है. सो ये हमने देख लिया इंटरनेशनल लॉ है कैसे वो वर्क करता है, उसके सब्जेक्ट्स कौन हैं, जो सोर्सेस कौन है, कहाँ पे हमने देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्या है. बाकी जो है फ़र्क है, देयर आर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड लोकल लॉ, क्योंकि जैसे हमने कहा लोकल लॉ जो होता है वो पॉलिटिकली हमारे जो इदारे हैं, पार्लियामेंट वगैरह एक या सुपीरियर अथॉरिटी होती है वो इनेक्ट करती है, और उसमें जो हर मुल्क में लॉ मेकिंग की अथॉरिटी जिसको दी गई है जिस तरीके से वो रेगुलेट करते हैं स्टेट्स अपनी, और फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशल प्रोसेस होता है, और उन लॉ की ब्रीचेस जो हैं उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. इंटरनेशनल लॉ इस तरीके से एज सच इम्पोज नहीं होता मेनली, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप जब चीज़ें एग्री करती हैं इट इज़ क्योंकि बाय फोर्स तो नहीं कही है, खुद स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू एंटर इनटू एनी ट्रीटी. जब आपने की है देन देयर कम्स अ काइंड ऑफ हाई लीगल मोरल ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद दोज ऑब्लिगेशन, ठीक है. एंड ऑल्सो इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस देयर आर ट्राइब्यूनल्स एंड जुडिशल फोरम्स व्हिच कैन डील विद एनी वायलेशंस, और इस तरीके से होता है. और जो है एक चीज़ ये है कि ये कैसे होता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है इंटरनेशनल लॉ इन डोमेस्टिक लॉ. अगर कुछ स्टेट की ट्रीटी तो कर दी, रेटिफाई कर दी, देन हाउ इट, अगर कोई उसके ज़रिए मुझे राइट्स देता है, लेबर राइट्स देता है या बिजनेस राइट, तो यहाँ पे कैसे वो होता है. अब ये दुनिया में डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग है. कुछ मुल्कों का जुरिसडिक्शन ये होती है कि व्हेन अ स्टेट has entered, ratified a treaty, then automatically it becomes law in the domestic law. उसमें further enactment की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि state is responsible, अगर उसको implement करना है, give effect देना है into domestic law, then specific यहाँ पे आपने एक law, आपने इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन जो ट्रीटी वगैरह साइन कर दी वो कर दी, लेकिन उसको पाकिस्तान में इफेक्ट देना है, तो ऐसे आपने यहाँ पे लॉ इनेक्ट करना पड़ेगा, और ताकि वो पाकिस्तान में भी रिकग्नाइज हो. और ऐसे बहुत सारे लॉज हैं पाकिस्तान में जो उन्हीं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को नज़र में देखते हुए किए जाते हैं, ठीक है. तो एक बुनियादी सवाल यही है कि जी नहीं किया तो क्या होगा, कैसे इन्फोर्समेंट वगैरह होगी इन लॉज का. तो ये दोबारा रिकैप मैं करता हूँ. एक तो यही है कि ये बाय फोर्स नहीं होते हैं, यूजुअली जो आर वॉलंटरली, आपकी मर्ज़ी है. किसी ट्रीटी में आप करें, कोई रिजर्वेशन डाल लें कि जी इन सर्कमस्टेंसेस में आई विल नॉट बी बाउंड बाय इट, या नॉट इवन साइन इट. एक प्रेशर तो होता है क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं, पावरफुल इंटरेस्ट भी होते हैं, कंट्रीज़ भी होते हैं जो आपको पुश करते हैं कि टू साइन. आपने देखा न्यूक्लियर वगैरह इशू पे भी पाकिस्तान में CTBT वगैरह में देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू साइन दोज ट्रीटीज़, पर हमने नहीं किया, ठीक है ना. तो दैट्स वाई वी आर नॉट बाउंड बाय इट. थोड़ा सा ईरान वगैरह दूसरे जुरिसडिक्शन में जिन लोगों ने किया तो उन देन दे आर बाउंड बाय दोज ऑब्लिगेशंस. फिर उनके इदारे उसके तहत जो बने हुए हैं वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, देखते भी करते हैं वेदर यू आर कंप्लाइंग विथ योर ऑब्लिगेशंस और नॉट. सो जनरली एक रीजनेबलनेस होती है. लोकल भी लॉ देखें, हम पे कोई डंडा उठा के तो नहीं खड़ा होता है कि हम भी एक्सेप्ट करते हैं लॉ के. बहुत सारी चीज़ें एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मोस्ट ऑफ अस जनरली ओबे द लॉ, ठीक है ना. हम पे कोई गन पॉइंट पे नहीं करता, हम खुद ही रिकग्नाइज करते हैं दिस इज़ लॉ, दिस इज़ वी शुड कंडक्ट आवरसेल्फ. तो हम अपनी ज़िंदगियों को भी इसी तरीके से चलाते हैं. तो व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो, हमारा तो शायद इतना रोल भी नहीं हो लॉ बनाने में, फिर भी हम करते हैं. सो स्टेट्स ऑल्सो, अगर उनको रहना है इंटरनेशनल सिस्टम में, देन दे ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल, दे ट्राई टू वर्क ऑन इट. जहाँ पे उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं होता है देन ऑब्वियसली दे ट्राई टू अवॉइड इट एंड वायलेट इट. तो यही चीज़ें होती हैं. एक मोरल जो हैबिट्स होती है, ओबीडियंस होता है. सो दैट ऑल्सो प्लेज इट पार्ट्स इन एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ.
like any domestic law. ٹھیک ہے. And secondly, ریجنل آرگنائزیشنس ہیں, یو این او ہے, یہ ہے, ان کے بھی اب ریزولیشن ہو گیا, ٹھیک ہے, بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن ایک جو ہے ایک اس کا امپیکٹ تو کسی حد تک بالکل ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل بھی پاس کیا جائیں. آپ یہ دیکھیں, ایون دا موسٹ پاورفل کنٹریز, آپ یو ایس اے دیکھتے ہیں, وین دے اسٹارٹڈ وار دے انیشلی ٹرائی ٹو گیٹ دا سینکشن. جیسے دیر از اے ڈفرنس, آپ افغانستان کی وار دیکھیں گے تو وہ سیکورٹی کاؤنسل سے ایک سینکشن کی کر کے انہوں نے اٹیک کیا تھا, لیکن عراق میں ان کو نہیں مل سکا, تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایلیگل وار ابھی بھی. تو ان کے ڈومیسٹک ملکوں میں بھی اس کے پولیٹیکل کانسیکوینس ہوتے ہیں, فیلئر ٹو جو ڈیولپ سوسائٹی, ہم کتنا بھی ان کو کرٹیسائز کریں لیکن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئی سی ٹونی بلیئر یوز ٹو بی اے ویری پاپولر پرائم منسٹر ان یو کے. ہز ڈاؤن فال واز عراق وار, بیکاز وہ مس لیڈ کر کے, جھوٹ ووٹ کر کے انہوں نے جس طریقے سے اپنے ملک کو اور اس میں باہر میں کیا, اس کی وجہ سے اس کی پوری اسٹینڈنگ, کیریئر, بہت ساری چیزیں, پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں وہ جو ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے ایکٹ کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی جی یہ چیزیں ہیں انٹرنیشنل لاء کے بارے میں. اور اب اتنا ڈیٹیل میں تو پورا, اگر آپ آئی وڈ سجیسٹ جو آپ کو بک ریکمینڈ کی گئی ہے, آلسو گو تھرو اٹ. ویسے ہے تو یہ 10% ہی ہے, سو آئی انڈرسٹینڈ, مائی انڈرسٹینڈنگ از دیز بیسک جو ایشوز ہیں وہی اس میں کور کیے جائیں گے. اور اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. اینڈ آلسو آئی وڈ لائک ٹو وش یو آل گڈ لک. جب بھی آپ ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے, اینڈ آئی ہوپ اینڈ وش ٹو سی یو